آپ پیپلز پارٹی کی ہیں، پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے، آپ لوگوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، بجٹ پہ آپ لوگوں نے ووٹ کرنا ہے۔ بجٹ کے لیے اگر یہ ایران امریکہ جنگ ختم ہو جائے گی بجٹ سے پہلے تو آپ کی حکومت کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی ووٹ دینا آسان ہو جائے گا، عوام کو ریلیف دے دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا بجٹ کے حوالے سے ہم کچھ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ پیپلز پارٹی بجٹ کو اپوز بھی کر سکتی ہے یا ووٹ نہیں بھی دے سکتی؟ بیکاز عوام کا حال تو آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل، دیکھیں جس طریقے سے آئل پرائسز کے اندر اضافہ ہوا، پھر انرجی کرائسس، اور پھر آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنا FBR کا جو ان کا ٹارگٹ تھا اس میں کتنا بلین آف روپیز کا شارٹ فال ہے، اور پھر جب وہ گورنمنٹ اس میں ناکام ہوئی ہے تو اس نے آپ نہ صرف پیٹرولیم لیویز بلکہ الیکٹریسٹی بلوں میں بھی ٹیکسز کا انکریز کر کے وہی لوگ جو کہ سیلری پرسن ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے کیونکہ ان کی تنخواہوں سے آلریڈی آٹومیٹکلی کٹ ہو جاتے ہیں، اب اسی کا سب سے زیادہ، اور وہی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جب الیکٹریسٹی یا گیس یا پیٹرولیم پرائسز انکریز ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی طبقے کا ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ سب سے پہلے تو FBR کو درست کرے، جو ان کا ٹارگٹ ہے اسے اچیو نہیں کیا جا رہا۔ آپ سے گورنمنٹ وفاق میں چند ادارے ہیں اس میں بھی یہ حال ہے، انرجی کرائسس آپ کے سامنے ہے، IPPs کا ایشو آپ کے سامنے ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے FBR کی جو ناقص کارکردگی ہے، بدترین کارکردگی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا گورنمنٹ کو خود اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے، اور بجائے جہاں تک بات رہی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی عوام دوست بجٹ پیش کیا جائے، اور لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 18% جب سولر پہ لگا رہے تھے ہم نے ٹیکس، تو ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور جب گورنمنٹ نے اس کو وڈرا کیا تو ہم آ کر سیشن میں بیٹھے اور ہم نے اس کو بجٹ پاس کیا، ورنہ پورا سیشن ہمارا تقریباً 50، آپ خود اس بات کی وٹنس ہے کہ تقریباً 60-70% ہم نے اجلاس اٹینڈ نہیں کیا۔ تو آج بھی ہماری گورنمنٹ سے یہی ہے کہ آپ نے لیکن جو آج پہلے سولر کے پاکستان اوپر پیپلز پارٹی آپ نے حکومت عوام بنائی، کے لیے، آج پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے وہ کردار ادا کرتی نظر نہیں آتی جس کی آپ مثال دے رہی ہیں۔ پیٹرول کی پرائسز گزشتہ 2 مہینے سے بڑھ رہی ہیں، مستقل بڑھ رہی ہیں، ہوشربا خطرناک دیکھیں طریقے سے یہ بڑھ چکی ہیں، لیکن پیپلز غریدہ پارٹی بات وہ یہ بات ہے، نہیں کر رہی عوام کی۔ نہیں، غریدہ بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی حالات جو ہیں، جو آئل کرائسس ہے اور جو یہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اس وقت پاکستان جتنی نازک ترین اور صورتحال اور چیلنجز کا سامنا یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے ایک حد تک بالکل ساتھ دے رہی، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ عوام کو جو ریلیف دینا ہے اس کے پروگرام کو ختم کیا جائے، عوام کو جو سبسڈی دینی ہے ان پروگرامز کو ختم کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ بف کے اندر بھی ہم نہیں کہہ رہے، IMF نے بھی یہ کہا کہ جی یہ ایک بڑا 5500 روپے کامیاب بڑھا پروگرام ہے دیں، اور اس کے اندر جو اب ہے تو IMF نے کہہ دیا 5500 روپے اس میں بڑھا دیں۔ بڑھا دیں۔ جی، اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارے، کیونکہ آپ کے پاس مہنگائی بہت ہو گئی، ان کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، یہ ضائع نہیں ہو رہے، یہ ان کو انکم کو سر سپورٹ کر رہے ہیں، IMF یہ تو سوشل چاہے گا، پروٹیکشن میڈم پروگرام ہے۔ IMF تو چاہے گا کہ آپ کے لوگ خود کفیل نہ ہو سکیں یا آپ کے لوگ ایک ایکٹیو اکانومی میں حصہ نہ لے سکیں، لیکن یہ بہرحال آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں نا کہ وہ کام کاج نہ کریں اور وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے ہیں کہ ہمیں 20,000 25,000 مل رہے ہیں تو ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ہنر دیں نا، ہنر دینے کے بجائے اس کے کہ آپ ان کے ہاتھ میں بھیک پکڑائیں۔ 35,000 سے کم انکم ہے یہ اس زمرے میں آتے ہیں، اور جو 40 پلس ہے اصل تو وہ لوگ جو مڈل کلاس ہیں، جو جن کی بے شک وہ 50 جو بھی 60 یا زمرہ 1 ہو، لاکھ کی لیکن ان کو سیلری ہے، آپ کام کرنا وہ سکھائیں بہت نا، زیادہ آپ ان کو سفر کر رہے روزگار ہیں۔ کے مواقع دیں، آپ اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ہم ان کو بھیک دے رہے ہیں، ان کو ادھار دے رہے ہیں۔ اس طرح تو پھر یہی بات ہے غریدہ، ہم بھی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ دور نتائج کی پالیسی لے کر آئیں، گورنمنٹ کی کوئی ایک پالیسی بتا دیں۔ یہ پہلے سولر سسٹم کے ساتھ اقتدار میں آئے کہ ہم جو ہے الٹرنیٹیو انرجی اور گرین انرجی دیں گے، اس کے بعد اسی پہ نیٹ میٹرنگ لگا دی گئی، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح احتجاج بھی کیا، کالنگ اٹینشن، پوائنٹ آف اور آرڈر، ہر ایک چیز پر بات کی، ماشاءاللہ اس قسم کی کنفیوزڈ اور انتہائی پھر بھونڈی پالیسی بنانے والے کو تمغے بھی دیے جا رہے ہیں، ہلال بھی دیے جا رہے ہیں ایسے وزیر کو۔ دیکھیں جو گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے، جو پرائم منسٹر کی نامینیشن آتی ہے، تو پریزیڈنٹ صاحب تو ان کو پہناتے ہیں، لیکن بات اپروول یہ ویسے بھی ہے پریزیڈنٹ کہ آفس کی ایک طرف سے آپ جاتی ہے میڈم، نہیں، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی آتی ہے، کافی نام جو ہے ان کی طرف سے بھی لیکن آتے حتمی اپروول پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے بھی ہیں۔ ہوتی ہے۔ پریزیڈنٹ کا کام تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے اس میں ان کا کام ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے اسمبلی بھیجی ہوتی ہے اس کو وہ اپروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو دور رس نتائج دیں, چاہے وہ ٹھیک فارمرز کے لیے ہو, چاہے آپ کے ایگریکلچر ہو, ٹھیک آپ کی معاشی پالیسی ہو. آپ بتا دیں کون سی پالیسی ہے. کبھی جو ٹھیک ہے ٹیکسز اتنے زیادہ لگا دیے جاتے ہیں, آئی پی پیز کا ختم کر دیں گے. ابھی لاسٹ بجٹ کے اندر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو بجٹ ہوگا اس میں ہم آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر لیں گے. تو پھر جی اسی جگہ ہم آج تو پھر ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. ہاں تو یہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے نا. 2 وزیر تو آپ کی حکومت کے بالکل ناکام ہو گئے ہیں جس کے آپ اتحادی بھی ہیں. ایک آپ کے فائنانس ہم منسٹر, تو اٹھاتے ہیں. آپ نے ایک دیکھا آپ کہ کے ہم فائنانس گورنمنٹ میں رہ منسٹر, کر بھی ایک آپ کے اپوزیشن نہیں کر انرجی رہے. کے منسٹر, اور یہی 2 شعبے ہیں اس پہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کا تو بھٹا بیٹھ چکا ہے پاکستان کے.